ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے 2 وزیروں کو پیغام بھیجا. ایک وزیر ان پڑھ تھا اور ایک وزیر پڑھا لکھا تھا. جب اس نے پیغام بھیجا ان پڑھ کے پاس تو اس نے پیغام کو پایا اور اسے جو ہے نا پڑھا نہیں، بس ایسے ہی رکھ دیا. اور ایک وہ شخص دوسرا وزیر جس نے پیغام پایا اور اس میسج کو پڑھا کہ بھئی بادشاہ نے خط میں کیا لکھا ہے. اس نے پیغام پڑھا. کچھ عرصے بعد بادشاہ جو ہے نا وہ ان پڑھ جاہل جو وزیر تھا اس کے پاس پہنچا، اور جانے کے بعد اس نے جو ہے نا پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس خط نہیں آیا؟ کہا کہ خط تو آیا تھا. تو کہا کہ کیا کیا؟ تو کہا کہ مجھے تو خط پڑھنا نہیں آتا تھا تو میں نے اس خط کو جو ہے ایک طرف رکھ دیا ہوا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم نے اس میں لکھا تھا کہ بھئی میں 1 مہینے کے لیے تمہارا مہمان بنوں گا یا چند دنوں کے لیے تمہارا مہمان بنوں گا، تو تم نے ہمارے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرنا ہے. تو تم نے کوئی انتظام نہ کیا، اس بات کی تمہیں ضرور سزا ملے گی. اسی طرح جب دوسرے وزیر کے پاس پہنچا جو پڑھا لکھا تھا، جب اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ اس نے تو اچھے انتظام کر رکھے تھے بادشاہ سلامت کے لیے، اور جو ہے ہر قسم کے کھانے پینے موجود سے، سیر و تفریح کے لیے سواریاں موجود تھی، اور خدام بھی بادشاہ کی خدمت کرنے کے لیے غلام بھی موجود تھے. تو بادشاہ اس سے خوش ہوا، اور چونکہ بادشاہ کے خطوط پر، بادشاہ کے خط پر اس نے عمل کیا اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، بادشاہ کا حکم بجا لایا، تو بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا. ناظرین، یہ ایک فرضی حکایت ہے جو صرف اور صرف سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے. تو کہا گیا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے، اور یہ بندے کے پاس پہنچا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اسے پڑھے، اسے سمجھے، اور رب ہمیں کس طرف بلانا چاہتا ہے، رب کا قرآن ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، تو اس طرف توجہ کرے. اس میں 2 مسائل اور ہمیں 2 طریقے کی راہ نظر آتی ہے. ایک وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہی نہیں، یعنی قرآن کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن بس اٹھا کر الماری میں رکھ دیا ہے، رب کا کلام اس نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں. اسے قیامت کے دن مالک پوچھے گا نا کہ بھئی تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، میرے سونے نبی تیرے پاس قرآن لے کر آئے تھے، تو تو نے اس قرآن پر کتنا عمل کیا، تو نے اس قرآن کا علم کتنا حاصل کیا. اور اسی طرح وہ دوسرا شخص جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو رب العزت کی بارگاہ میں جب میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو اللہ پوچھے گا تو نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا مالک پڑھا بھی، اور تیری باتوں کا اور تیرے حکم کو میں بجا لایا، تیرے حکم کی میں نے تعمیل کی، جن باتوں سے تو نے روکا ان باتوں سے میں رک گیا، اور جن باتوں پر چلنے کا، جن باتوں کو تو نے جائز قرار دیا اسے میں نے اپنایا. تو مالک میں نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیرا کلام پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، تو اللہ رب العزت اسے انعام و اکرام سے بھی نوازے گا. تو ہمیں وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہنی چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر علماء کرام ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، چند وقت بیٹھنا چاہیے، کچھ مسائل سیکھنے چاہیے. تو اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا حقیقی نور عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.